سب سے پہلے خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں اس سے قبل کے اپنے خیالات کا اظہار کروں. میں اپنے بھائی کرامت چوہان صاحب کا، آصف عنایت صاحب کا، اقبال صبح صاحب کا، بابا اسحاق صاحب کا، جان کا، ان کی ساری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا، مدعو کیا. اور بالخصوص اپنے تمام بزرگوں کے لیے، بزرگوں کی کمیٹی کے لیے شکرگزار ہوں. خدا کے خادم کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے کہ آپ اس محبت میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور بڑی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے تھے. اور یہ جو محبتوں کا سلسلہ ہے یہ بڑا ٹوٹ ہوتا ہے، یہ بڑا مخلص ہوتا ہے. یا محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو آپ نے ہم سے جو محبت کا عہد باندھا ہے، اپنی جذبات کو نچھاور کر کے آپ کی فیلنگز کو ہم نے دیکھا ہے، اور جس طرح سے آپ نے ہمیں ویلکم کیا ہے، ہمارا دل بھی شاد ہو گیا ہے، دل خوشی سے بھر گیا ہے کہ ہم اپنوں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے عزیزوں میں آئے ہیں. تو خداوند آپ کو بلیس کرے. آپ کی ساری محبت کا بہت بہت شکریہ. اور میں بھی بات کر رہا تھا، خواجہ شعیب صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، حاجی سوارین صاحب آئے ہیں، رانا احسان صاحب آئے ہیں، دیگر دوست آئے ہیں سارے. تو میں ان سب سے کہہ رہا تھا کہ آپ سب سیاسی دوست ہیں، بات کر رہے ہیں، سیاسی بات کی ہے آپ نے، لیکن یہ کراؤڈ جو ہوتے ہیں یہ الیکشن کے دنوں میں نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ محبت میں لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے محبت میں آپ کو ویلکم کیا ہے. آج کوئی الیکشن نہیں ہو رہا یہاں پہ. تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو سینچ بھی لیتی ہے، کھینچ بھی لیتی ہے اور خرید بھی لیتی ہے. انسان کو خریدنا، اور بالخصوص جو غیرت مند لوگ ہیں جو ان بستیوں وادیوں میں رہتے ہیں، وہ بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان میں اور جو پوش علاقوں میں لوگ رہتے ہیں میں فرق کوئی نہیں ہے. صرف ان کے پاس سورسز کی کمی ہے، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، ادروائز کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہاں پر میری بیٹی بہن، میری ماں اپنے بچے کو ستارہ ہی دیکھنا چاہتی ہے. اس کی نظر میں اس کا بیٹا شہزادہ ہی ہے، اس کی بیٹی شہزادی ہی ہے، چاہے اس کے پاس سورسز ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ خواجہ صاحب ہمارا کام ہے، فرض ہے کہ جو ستارے ان گلیوں میں، کوچوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان ستاروں کو وہ آسمان دیں جہاں وہ دمکے چمکے اور ان کی روشنی سے پورا ملک منور ہو. آپ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں، کیونکہ بابا نجمی جو ہے بہت بڑا پنجابی شاعر، وہ کہتا ہے اکو سچا اکو ہی مٹی تے پکیاں اکو ہی پٹھے. اکو ہی سچا اکو ہی مٹی تے پکیاں اکو ہی پٹھے. اے کیوں نالی وچ نے لگیاں تیوں کو محل دے متھے. تے پریا وچ میں تاں جاواں گا جے گل میری منو، کسے ایک دی خاطر اتھے منجا کوئی نہ ڈٹھے. تے ماڑے نو وقت بنن نالوں تگڑے دے سنگ بنو. ماڑے نو وقت بنن نالوں تگڑے دے سنگ بنو. جیڑا سانجی کھلی وچوں کھان دیندا پٹھے. تے اینا وچ کمی ہے کی، اینا نو آکھو کمی. او اینا وچ کمی ہے کی، اینا نو آکھو کمی. اینا نال کھلو کے ویکھن راجے چیمے چٹھے. تو آپ لوگوں میں کسی کی کمی نہیں ہے. آپ تو ہیں ہی شاہی کہانوں کا فرقہ. آپ تو شہزادے اور شہزادیاں ہیں. یہ تو حالات کی گرد جمی ہوئی ہے آپ کے چہروں پہ. ادروائز آپ کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں. تو میری قیادت یہاں پر لوکل قیادت ساری بیٹھی ہے، کراچی کی، سندھ کی. میں ضرور یہ چاہوں گا، میرا تو آپ کے ساتھ جذبات کا، احساس کا، عقیدے کا رشتہ ہے، لیکن میں اپنی قیادت کو، اور ابھی بات خواجہ صاحب کر رہے تھے، میں نوٹس کی، میں چھوٹی سی بات سیاسی تقریر نہیں کروں گا، لیکن یہ کوٹ ضرور کروں گا بات، کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ اقلیت اور اکثریت کیا ہے. ہم سب برابر ہیں، کوئی اقلیت اکثریت نہیں ہے. میں کسی کو اقلیتی کہتا نہیں ہے، سب محب وطن پاکستانی ہیں. وہ پیمانہ، وہ آلہ،
جس سے ناپا اور تولا جاتا ہے کہ کون اقلیت میں ہے کون اکثریت میں، وہ حب الوطنی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، تعداد کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ تعداد میں آپ ہم سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ہم کم ہو سکتے ہیں، لیکن حب الوطنی میں ہم آپ سے کم نہیں ہیں۔ یہ بھی پاکستان کے خیر خواہ ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ ان کا کوئی تہوار آتا ہے، کرسمس ہو، ایسٹر ہو، یہ اپنے گھر بار پریوار بچوں کے لیے دعائے خیر بعد میں کرتے ہیں، پہلے ملک کی سالمیت بقا اور استحکامت کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ملک میں امن کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے خیر خواہ لوگ ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا ترس آپ لوگوں پہ ہے، جن لوگوں نے آج آپ لوگوں کو لوٹا ہے، جو آپ پہ مسلط ہیں، وہ بے چین ہیں، لیکن آپ سکھ کی نیند گھروں میں سوتے ہیں۔ وہ بابا نجوی یہی کہتا ہے نا کہ شیشے اتے توڑا جمیاں تے کنڈا چاڑی جاندے نے، شیشے اتے توڑا جمیاں تے کنڈا چاڑی جاندے نے، جلداں سامرے نے چلے تے ورکے پاڑی جاندے نے، تے جنہ دے گل لیڑا پئیاں اینا دے ول تکدے بھی نہیں، جنہ دے گل لیڑا پئیاں اینا دے ول تکدے بھی نہیں، تے قبراں اتے جا کے شیشے جڑیاں چدرا چاڑی جاندے نے، تے اینا دا بھی تو یو رب ہے، اینا دا بھی تو یو رب ہے۔ ایدا جواب دا دے عیدہ والے دن بھی جڑے کرن دیاڑی جاندے نے۔ یہ محنتی لوگ ہیں، یہ ہمت سے، یہ جدوجہد سے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی بزرگ کہہ رہے تھے کہ جو کام کرے گا، ہم تو اسی بات کے لیے آپ سے آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے آئے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہر انسان ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، لیکن آپ کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کرامت چوہان ہمارے ساتھ ہیں، اور آج یہ دیکھیں یہ گفٹ بھی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ وہ بہن بھائی جو کسی طرح سے سوچ کی کمی ہے جن میں، ہم ان کی مالی معاونت کر سکیں۔ ابھی جو بستی تھی صادق نگر، وہاں پر ہم چیکس ڈسٹریبیوٹ کر کے آئے ہیں، اب آپ کے درمیان کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کیے ہیں، پرسوں بدھ کو ہم نے پشاور میں کرنے ہیں، اسلام آباد میں کیے ہیں۔ مقصد سے بات کرنے کا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس پاکستان میں رہتے ہیں اور آج پاکستان کرب کی شکل اختیار کر گیا ہے، آج ہم مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کس آزمائش سے میں بھی نکل کے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے مخالفین کو تنگ کیا ہے۔ انہوں نے غریبوں کے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے کہا غربت کا خاتمہ ہو نہ ہو غریب کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی جس کے حکمران عوام سے دوری لیے بیٹھے ہوں۔ وہ کہتے ہیں سب اچھا چل رہا ہے، خوشحالی ہے، یہاں گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں، لوگوں کا رش لگا ہے، لوگ جی رہے ہیں، مر کون رہا ہے یہاں پہ؟ اس گلی کوچے محلے میں آ کے دیکھیں، لاہور میں، کراچی میں بھی ہے، ڈیفنس میں، ڈیفنس کا علاقہ، لاہور میں نشاد کلونی ہے، مریم کلونی، اس کے ساتھ ڈیفنس کا علاقہ ہے، دیوار ہے، دیوار کی اس طرف مریم کلونی ہے، اس طرف ڈیفنس ہے، اس طرف دولت کی فروانی ہے، آسائشیں ہیں، ہر چیز مفر مقدار میں موجود ہے، لیکن دیوار کی دوسری طرف نگاہ کریں تو زندگی دم توڑتی نظر آتی ہے، سستیاں نظر آتی ہیں، وہاں روٹیوں کے انبار لگے ہیں، کھانے والا کوئی نہیں، اور وہاں بچے دودھ کے لیے بلبلا رہے ہیں۔ تو اگر حاکم غافل ہے، حاکم سو رہا ہے، حاکم ہوش کے ناخن نہیں لے رہا، حاکم کے پاس آپ کے لیے پالیسی نہیں ہے، تو پھر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ملک میرا اور آپ کا بھی ہے، جتنا فیصد آپ کا یا کسی اور کا ہے، یہ میرا اور ان کا بھی ہے، ہمارا حق ہے، ہمارے موجودی ہڈیاں اس ملک میں دفن ہیں۔ اس ملک میں، اس ملک کی محبت سے ہمیں کچھ جدا نہیں کر سکتا، ہمارا خمیر اس دھرتی سے اٹھتا ہے، اور وہ چاہے کوئی کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا کوئی مسلمان ہو، ہم سب کا پاکستان ہے۔ پاکستان کے جھنڈے کی بات کی آپ نے، تو پاکستان کا جھنڈا صرف اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، وہ جھنڈا اقلیتوں کی نمائندگی نہیں کرتا، سفید رنگ، وہ امن کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ امن پسند لوگ ہیں، ان کی نمائندگی کرتا ہے، اقلیتوں کی نمائندگی نہیں کرتا۔
ہر اس شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو امن پسند ہے، جو اس ملک کو بڑھتا پھولتا ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے ہمارا ملک دنیا کے نقشے پر زندہ قوم بن کر ابھرے۔ تو اس لیے بزرگوں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے آپ کا دروازہ نوک کیا ہے کہ وہ ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام نواز شریف ہے، جو آپ کی مسیحائی رہنمائی رہبری کر سکتا ہے، جو قوم کی ملک کی اس ڈوبتی نیا کو واپس لے کے کنارے پہ آ سکتا ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، 9.5 ماہ میں نے بھی قید کاٹی ہے، میرے دوسرے دوست بھی ابھی قید کاٹ رہے ہیں، کس سے کچھ نہیں مل رہا، بعد میں بے گناہ ہو کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن کیا ایسے ملک چلے گا؟ کیا اپنے حریف کو جو آپ کی مخالفت کرے سیاسی میدان میں، اس کو جیل میں پھینکنے سے چلے گا؟ غریب کو روٹی دینے سے چلے گا، بجلی سستی کرنے سے چلے گا، روزگار دینے سے چلے گا، آٹا دینے سے چلے گا؟ جب آپ کے اندر آپ کی بغل میں ہی منافع خور بیٹھے ہیں تو پھر یہ ملک نہیں چلے گا۔ آپ کو ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی تھالی میں ہی کھاتے ہیں اور ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی دوسرے مالک کے پٹھو تھے اور آج بھی ملک کو لوٹ کے اپنی دولتیں باہر بھیج رہے ہیں۔ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، صرف اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس پہ ایک شعر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے۔ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دیے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دیے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ اسی تے پاگل دیوانے ہاں، ساڈے نال نہ ویر ودا، اسی تے پاگل دیوانے ہاں، ساڈے نال نہ ویر ودا، ساڈی جان تلی تے رہندی، تو نسل جان بچانی ہے، تو نسل جان بچانی ہے۔ تو میں آخر میں آپ سب کی اس محبت کے لیے شکرگزار ہوں۔ یہ جو رشتہ محبتوں کا ہے یہ جڑ جائے تو پھر ٹوٹتا نہیں ہے، اور ہم آپ سے رشتہ جوڑی رکھیں گے۔ آصف بھائی کے تھرو، کرامت بھائی کے تھرو، صبح صاحب ہے، دوسرے دوست ہیں، یہ رشتہ آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ میرے دوست حاجی سوالنی صاحب کیونکہ اس ڈسٹرکٹ ویسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، یہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کے مسئلے مسائل کوشش کریں گے، چاہے اپوزیشن میں ہیں لیکن آپ کے مسئلے مسائل حصولی کے بعد آپ کی دہلیز تک پہنچائیں، یہ ہماری کوشش ہوگی۔ اور میں ان حالات میں سب یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے، جلتا ہوا شہر اب بھی بچایا جا سکتا ہے۔ پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے، جلتا ہوا شہر اب بھی بچایا جا سکتا ہے، اور اگر جسم کے یہ 56 حصے ہوں یکجا، دشمن جیسا بھی ہو ڈھایا جا سکتا ہے۔